MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ محترم حاضرین، سوال و جواب کی نشست سے پہلے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آج دوسری طاق رات ہے، یعنی 23ویں رات ہے، اور 23ویں رات کے اندر لیلۃ القدر کا ہونا یہ بہت ہی زیادہ امکان ہے۔ 23ویں رات کو لیلۃ القدر ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حدیثیں ایسی مروی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 21ویں کے بنسبت 23ویں طاق رات کو لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ چانس اور زیادہ امکان ہوتا ہے، اور آج 23ویں رات ہے، لہذا آج کی رات میں تساہل اور غفلت نہ کریں، آج کی رات میں سستی اور کاہلی نہ کریں، آج کی رات میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ 23ویں کو زیادہ امکان ہوتا ہے؟ وہ اس بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ غور سے سنیں اس حدیث کو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان لی بادیۃ اکون فیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ شہر میں نہیں رہتا ہوں، بلکہ ایک دیہات ہے، ایک قریہ ہے، وہاں پر میں رہتا ہوں۔ وانا اصلی بہم، اور میں ان کو نماز پڑھاتا ہوں، ان کی امامت میں کراتا ہوں، اور وہ قریہ مدینہ سے دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں ان کو نماز پڑھاتا ہوں، فمرنی بلیلۃ انزلها الی ھذا المسجد، یہ رمضان میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسی رات مجھے بتلا دیجئے کہ اس رات کو میں مسجد نبوی میں آؤں۔ مسجد کون سی طاق رات ایسی ہے جس میں میں آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھ لوں تاکہ لیلۃ القدر مجھے مل جائے؟ کون سی رات اللہ کے رسول؟ مجھے حکم دیجئے، مجھے بتلائیے تاکہ میں اس مسجد میں آ کر مسجد نبوی میں وہ رات میں گزاروں۔ آپ دیکھیے صحابی کیسے پوچھ رہے ہیں۔ صحابی لیلۃ القدر پانے کے کتنے خواہش مند ہیں، ان کو کتنی فکر ہے ایک صحابی کو۔ حالانکہ صحابی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارنے والے تھے۔ کچھ صحابہ سے تو مروی ہے کہ پوری رات وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، پوری رات، خاص طور پر آخری عشرے کی ہر رات میں پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ لیکن پھر بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھنا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اس کی خاص فضیلت ہے، اور نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسی رات مجھے بتلا دیجئے، میں تو وہاں الحمدللہ پڑھتا ہوں اور لوگوں کو پڑھاتا بھی ہوں پوری نماز تراویح کی، لیکن آپ کے پیچھے اور مسجد نبوی میں میں لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک، آپ نے کہا انزل لیلۃ 23، تم 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ جانا۔ کون سی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتلائی؟ 23ویں رات جو آج ہے۔ آج کیا ہے؟ 23ویں رات ہے۔ آپ نے اس جلیل القدر صحابی کو کہا ٹھیک ہے، تم لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو، کون سی طاق رات میں یہاں آؤں اس کا سوال کر رہے ہو، تم 23ویں رات کو آ جانا، 23ویں رات کو آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو 23ویں رات کو بلایا، وہ آئے، ان کے لڑکے سے سوال کیا، کسی تابعی نے کہا کہ کیف کان ابوک یصنع،
تمہارے والد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں رہنمائی کی تھی، تو تمہارے والد کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے آخری عشرے کے اندر؟ تو وہ کہتے ہیں کان یدخل المسجد اذا صلی العصر، وہ مسجد میں داخل ہوتے جب عصر کی نماز پڑھنا ہوتا. گویا کہ وہ مسجد میں، مسجد نبوی میں یا کسی بھی مسجد میں آتے تاخراتوں میں، تو کب داخل ہوتے؟ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتے. فلا یخرج منہ لحاجۃ حتی یصلی الصبح، تو مسجد سے نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھ لیتے. 23ویں رات کو جب وہ مسجد میں عصر میں داخل ہوتے تو وہ پھر جا کر فجر ہی میں مسجد نبوی سے یا مسجد سے باہر نکلتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی نے ان کو کہا تھا 23ویں رات کو آنا. تو اس امید میں کہ لیلۃ القدر 23ویں ہی رات کو ہوگی کیونکہ نبی نے کہا ہے، تو عصر کی نماز آتے پڑھتے اور پھر صبح نماز فجر کی پڑھ کے مسجد سے جاتے تھے وہ، تاکہ لیلۃ القدر کا پورا ثواب حاصل کر سکیں. کہتے ہیں فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ، جب وہ صبح کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد کے دروازے پر ان کی سواری ان کو مل جاتی تھی. گویا کہ سواری ان کا انتظار کرتی تھی مسجد کے دروازے پر، اس نے ایک صحابی کی. فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ، تو آپ اس پر سوار ہو جاتے اور اپنے گاؤں والوں کے پاس جا کے ملتے ان سے. تو یہ ایک صحابی کو نبی نے رہنمائی کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 23ویں ہی کو ہوتی ہے، ہمیشہ طاق رات منتقل ہوتی رہتی ہے. کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو. لیکن اس حدیث میں اس سال ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کہا کہ 23ویں رات کو آ جانا، تو زیادہ امکان ہے کہ اس سال 23ویں رات ہی کو لیلۃ القدر ہی ہو. اور اس کا امکان اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی حدیث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا رأیت لیلۃ القدر، میں نے لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا خواب میں لیلۃ القدر فلاں رات کو ہے. کہتے ہیں ثم انسیتها، پھر مجھے بھلا دی گئی وہ رات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کہ لیلۃ القدر 21ویں کو ہے کہ 25ویں کو ہے کہ 27ویں کو ہے کہ 29ویں کو ہے کہ 23ویں کو ہے. اللہ نے بتلایا لیکن بھلا دیا گیا. اور بھلانے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بتلا دیا کہ کون سی لیلۃ القدر ہے، کون سی رات. میں صحابہ کو، لوگوں کو بتلانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، امت کو بتلانے کے لیے آ رہے تھے کہ لیلۃ القدر اس رات کو ہوتی ہے. لیکن فتلاح رجلان، آپ جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں، 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں. 2 آدمی کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ میں تم کو بتلاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے، لیکن میں نے تم دونوں کو جھگڑتے ہوئے پایا. اس وجہ سے، اس گناہ کی نحوست سے، لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے جو لیلۃ القدر تھی جو مجھے بتلائی تھی، اللہ نے وہ مجھے بلا دیا. سوچئے رمضان کے مہینے میں لڑائی جھگڑے کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کو بھلا دیا. لیلۃ القدر کو اللہ نے بھلا دیا. کتنا عظیم خسارہ ہوا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. بولیے کتنا بڑا نقصان ہوا. ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ بھئی لیلۃ القدر آج 23ویں ہی کو ہے اور اس رات اگر عبادت میں گزار لیے تو اللہ راضی ہو سکتا ہے، اور اس رات کو اگر اللہ کی عبادت میں گزار لیے تو پوری زندگی کی عبادت سے وہ عبادت بہتر ہو جاتی. کتنا نقصان ہوا بتائیے. آپس میں لڑائی کرنے سے، آپس میں جھگڑا کرنے سے، آپس میں گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نکلا تھا تاکہ تم کو بتلا دوں لیلۃ القدر اس رات کو ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے، میں تم کو بتلانے کے لیے نکلا تھا. لیکن تم لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں 2 لوگ جھگڑ رہے ہو، لڑ رہے ہو، گالی گلوچ کر رہے ہو، آواز بلند کر رہے ہو. اللہ نے تمہارے لڑنے کی وجہ سے لیلۃ القدر مجھ سے بلا دی، میں بھول گیا کون سی رات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فتحروا فی العشر الاواخر، جاؤ اب آخری عشرے میں لیلۃ القدر جا کے تلاش کرو. یہ نقصان ہوا. اس سے معلوم ہوا
کہ طاق راتوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو لڑائی جھگڑا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, اور اس سے قتال کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے. لیکن اگر کوئی رمضان میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا. اور لیلۃ القدر میں طاق راتوں میں اگر لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ لیلۃ القدر سے محروم ہو جائے, جیسا کہ پوری امت محروم ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ 23ویں رات جو آج ہے لیلۃ القدر ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلیل القدر صحابی کو 23ویں رات آنے کے لیے کہا. اور اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا, پھر آپ نے کہا کہ مجھے بھلا دیا گیا, لیکن آپ نے خواب میں دیکھا, پھر آپ نے خواب میں ایک علامت دیکھی. آپ کہتے ہیں کہ وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ, مجھے اللہ نے خواب میں یہ دکھایا کہ میں کیچڑ میں, پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں, پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ 23, 23ویں رات کو ہم پر بارش ہوئی. 23ویں رات کو اللہ نے بارش کی. اور کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فجر کی نماز پڑھا کر مسجد سے نکلے, جب ہماری طرف متوجہ ہوئے جا رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر مٹی اور پانی لگا ہوا, یعنی کیچڑ لگا ہوا ہے. کیا معلوم ہوا کہ اس سال لیلۃ القدر 23ویں رات کو تھی, کیونکہ نبی کو خواب میں بتا دیا اللہ نے کہ یہ علامت ہے کہ تم کیچڑ میں یعنی پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے ہوگے. اور صحابی کیا کہتے ہیں, عبداللہ بن انیس, جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا 23ویں ہی کو آ جانا, وہ کہتے ہیں 23ویں رات کو بارش ہوئی اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا کہ مٹی اور پانی لگا ہوا, کیچڑ لگا ہوا ہے. اسی وجہ سے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 23 لیلۃ القدر 23ویں رات کو ہوتی ہے. حالانکہ بدلتی رہتی ہے, ہر سال بدلتی رہتی ہے, ہر سال بدلتی رہتی ہے, ہمیشہ ایک ہی رات کو نہیں ہوتی. تو ان دونوں حدیثوں سے کیا بات معلوم ہوئی کہ لیلۃ القدر 23ویں رات کو بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو. اسی طریقے سے آپ کو ایک بات بتلاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے, آپ نے کیا کہا, تحروا لیلۃ القدر لیلۃ 23, اے لوگو لیلۃ القدر کو 23ویں رات میں تلاش کرو. کون سی رات میں؟ یہ صحیح حدیث ہے, امام البانی نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے. آپ نے کیا کہا, امت کو یہ حکم دیا, تحروا لیلۃ القدر لیلۃ 23, اے لوگو لیلۃ القدر کو, شب قدر کو 23ویں رات میں تلاش کرو. ہم نے 3 دلیلیں آپ کو دی. ایک تو ایک صحابی پوچھے کون سی رات اللہ کے رسول مسجد نبوی میں آؤں, آپ نے کہا 23ویں کو آ جانا. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. تو صحابی کہتے ہیں وہ 23ویں رات کو بارش ہوئی تھی, 23ویں رات کو بارش ہوئی تھی. اور یہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہہ رہے ہیں تحروا لیلۃ القدر لیلۃ 23, اے لوگو 23ویں رات کو لیلۃ القدر. ان تینوں روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے, جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, ان تینوں روایتوں سے بات معلوم ہوئی کہ 21ویں کے بنسبت 25ویں کی بنسبت 23ویں رات کو لیلۃ القدر ہونے کا حد سے زیادہ امکان ہوتا ہے. دیکھیے ویسے تو آخری عشرے میں کبھی آ سکتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی طاقت نہ رکھے تو کم سے کم طاق راتوں میں ضرور لیلۃ القدر تلاش کرے. اور ان 5 طاق راتوں میں سب سے زیادہ 27ویں کو اور اس کے بعد 23ویں رات کو لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. لہذا آج 23ویں رات ہے میرے بھائیوں, اس رات کو غنیمت سمجھیں, اس رات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں, اس رات کو اللہ کی عبادت میں اور نیکی و تقوی و طہارت کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں, تاکہ اللہ کے فضل سے ہم لیلۃ القدر کو حاصل کر سکیں, اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں. واضح ہو گئی بات؟ تو آج 23ویں رات ہے
اور 23ویں رات کو ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے۔ البتہ ایک اور بات بتاؤں، آج تو جمعہ ہے، جمعرات کو اگر طاق رات ہو جائے، کون سی رات؟ جمعرات کو، جیسے یعنی اگر کل 23ویں ہوتی تو اور زیادہ امکان بڑھ جاتا، اور زیادہ امکان ہوتا، اور چانس ہوتا لیلۃ القدر ہونے کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری طاق راتوں میں تو تلاش کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لطائف المعارف میں لکھتے ہیں، ابن حبیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ اذا وافقت لیلۃ الجمعۃ لیلۃ وتر فہی ارجى من غیرها فی ان تکون لیلۃ القدر۔ جب کوئی طاق رات جمعرات کی رات سے، یعنی جمعے کی رات سے، جب کوئی طاق رات جمعے کی رات میں آ جائے، یعنی کل جو رات تھی اگر اس میں آ جاتی تو آپ کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ امید ہوتی ہے کہ اسی رات لیلۃ القدر ہو۔ اب گویا کہ سعودیہ وغیرہ میں، عرب ممالک میں کل 23ویں تھی اور آج ہمارے یہاں 23ویں ہے، تو جمعرات کو دیکھیے، جمعے کی رات کو 23ویں رات تھی وہاں، اور 23ویں یعنی جمعے کی رات میں اگر کوئی طاق رات آ جائے تو لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا، تو گویا کہ اگر وہاں کل تھی تو آج یہاں بھی ہو سکتی ہے، یہاں بھی آج امکان ہے، جس طرح وہاں زیادہ امکان تھا کہ جمعے کی رات کو وہاں 23ویں تھی، آج ہمارے یہاں 23ویں ہے، لہذا آج بہت زیادہ امکان ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا وافقت لیلۃ الجمعۃ احدى لیال الوتر من العشر الاواخر، جب آخری طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات جمعے کی رات کو پڑ جائے فہی احرا، تو زیادہ مناسب ہے، زیادہ چانس ہے ان تکون لیلۃ القدر باذن اللہ، کہ اللہ کی اجازت سے وہی لیلۃ القدر ہو۔ لہذا کئی اسباب ہیں، کئی اسباب آج لیلۃ القدر ہونے کے جمع ہو رہے ہیں۔ ایک تو 3 حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ ائمہ کے اقوال، سلف کے اقوال ہم نے آپ کو سنائے، لہذا آج بہت چانس ہے میرے بھائیو لیلۃ القدر ہونے کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے بعد سے چھٹی نہیں بھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے بعد سے چھٹی لے لیں گے مسجد سے۔ ہم نے کہا کہ چانس ہے، موقع اور محل آج ہے، لیکن آپ دیکھیں انشاءاللہ بقیہ باتیں 25ویں کو اس کے حوالے سے ہم بیان کریں گے، 27ویں کو اس کے متعلق بیان کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لیلۃ القدر کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی طاق رات میں آ سکتی ہے، کوئی رات فکس ہے اور متعین نہیں ہے۔ جی اب آئیے سوال دیکھتے ہیں، کیا ہر 2 رکعت تراویح کے بعد سبحان الملک القدوس پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تراویح جو 8 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد کوئی مسنون یا متعین ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح ہر 2 رکعت کے بعد صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ نفل نماز کے بعد صرف اتنا ہی ذکر پڑھیں گے، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ البتہ وتر کے بعد آپ اگر 1 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں یا 3 پڑھ رہے ہیں یا 5 پڑھ رہے ہیں یا 7 پڑھ رہے ہیں یا 9 پڑھ رہے ہیں، جو بھی نبی سے ثابت ہے، 1 3 5 7 9 نبی نے پڑھا اس طرح وتر، تو وتر کی نماز ختم ہونے کے بعد مسنون اور مستحب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ وتر کی ہر 2 رکعت کے بعد یہ ذکر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، صرف اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن وتر 1 پڑھ رہے ہیں یا 3 پڑھ رہے ہیں یا جتنی بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد وتر ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، تیسری مرتبہ میں کھینچیں گے، لمبا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تیسری مرتبہ میں یرفع صوتہ، بعض روایت میں یمد صوتہ، آپ اپنی آواز کو کھینچتے تھے، لمبا کرتے تھے، بلند کرتے تھے، تو تیسری مرتبہ میں ذرا کھینچیں گے، سبحان الملک القدوس، ایسا سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وتر کے بعد کا ذکر ہے، تراویح کی ہر 2 رکعتوں کے بعد کا یا سنتوں کے بعد کا یہ ذکر نہیں ہے۔
ایک غیر مسلم دکاندار کے پاس ایک مزدور کام کرتا ہے. دکاندار اس مزدور کے لیے نئے کپڑے دیتا ہے. کیا وہ کپڑے پہن کر عید کو جا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں وہ کون سی نیت سے دیتا ہے. دیکھیے نیت تو معلوم کرنے کا ہم کو اللہ نے حکم نہیں دیا. وہ کس نیت سے دے رہا ہے وہ جانتا ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کی نیت صحیح ہے اور وہ اپنے کسی خاص تیوہار کی مناسبت سے کسی خاص عید کسی خاص عبادت کے دن کے موقع پر نہیں دے رہا ہے بلکہ عام طور پر خوشی سے کچھ دکان والے دیتے ہیں، جیسے عید کے موقع پر آپ کی خوشی ہے آپ کو دے دیے، یا اور کسی اس کے گھر میں کوئی خوشی آئی یا اور کوئی مسئلہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس کے یہاں کام کرتا ہے، دے دیا، کوئی حرج نہیں ہے لینے میں. وہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے. جب وہ ہم نے کیا کہا، جب وہ کسی خاص موقع اور محل کی مناسبت سے نہ دے، یعنی اس کی کوئی عید ہو جیسے دیوالی وغیرہ میں لوگ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، یا اس طرح اور کوئی نوراتری کے موقع پر یا اس طرح کے ان کے خاص مخصوص جو تیوہار ہوتے ہیں، تو اس تیوہار یا ان کی جو عبادت کے ایام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ کپڑے نہیں لیں گے. عام دنوں میں اگر آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، اور اگر وہ حلال چیز ہے، پاک اور طیب چیز ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کا تحفہ قبول کیا، آپ نے ان کا ہدیہ قبول کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کسی ایک جماعت کا اتفاق ہے کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ صرف انگلی رکھ کر دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ کسی جماعت کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے کہ قرآن جسے پڑھنا نہیں آتا انگلی رکھ کر دیکھے تو اس کو ثواب ملے گا. ہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کو دیکھنا یا قرآن کو ہاتھ میں اٹھانا یہ بھی ایک نیکی ہے. اسی بنیاد پر یہاں سے ایک بات مجھے یاد آئی، بہت اچھی بات ہو. علامہ عبید الجابری رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، بڑے عالم سعودیہ کے تھے، بڑے نیک عالم تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی مسجد میں ہو یا اپنے گھر میں ہو اور مصحف موجود ہو، یعنی قرآن کریم موجود ہو، پھر بھی وہ موبائل سے قرآن پڑھے. کیونکہ مصحف کو ہاتھ میں اٹھانا، اس کو دیکھنا یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے. اور یہ بات صحیح بھی ہے. آدمی جب مصحف لے کر پڑھتا ہے تو سلیقے سے بیٹھتا ہے، ادب سے بیٹھتا ہے، ذرا خضوع رہتا ہے، اطمینان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قرآن لے کے ایسے بیٹھتا ہے تو جیسے چاہے ویسے بیٹھتا نہیں، لیٹتا نہیں، پیر نہیں پھیلاتا، قرآن لیا ہوا ہے، ادب احترام باقی رہتا ہے، خضوع باقی رہتا ہے، سکون باقی رہتا ہے. لیکن موبائل سے پڑھ رہا ہے، میسج آیا، کون ہے کاٹ دیا، آیت بھی مکمل نہیں ہوئی، ہاں میسج آیا فوراً پھٹافٹ کون بھیجا کون دیا اس کا رپلائی کرنا، اس کو جواب دینا. یہ قرآن کی بے ادبی ہے نا؟ قرآن کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ آپ کی آیت بھی مکمل نہیں، کہاں رک رہے ہیں؟ اب کوئی کہے فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، جان لیجئے کوئی معبود ہی نہیں ہے، اسی پہ کاٹ دیا تو کتنا غلط مانا ہے کہ معبود ہی کیوں نہیں، یہ تو ملحد ہو گیا. یہ ملحدوں کا نظریہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. تو یہ نقصان ہے موبائل سے پڑھنے میں، یہ نقصان آتا ہے. کسی کا فون آ گیا، آیت ابھی پوری نہیں ہوئی، معنی بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، وہیں پر ریسیو کر لیا، ہاں قرآن کی بے ادبی ہے. اسی بنیاد پر ہم نے بارہا اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ کبھی بھی رنگ ٹون کے طور پر قرآن کی آیتوں کو سیٹ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی شان میں گستاخی ہے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. یہ کچھ نوجوان ہے نا، وہ سدے صاحب کی قرأت لگا لیا تو کوئی عبد الباسط کی قرأت لگا دیا تو کوئی سریم صاحب کی لگا لیا. یہ غلط چیز ہے. ابھی قرآن اس لیے آیا ہے کیا؟ وہ رنگ ٹون کے لیے، کان کے مزے کے لیے آیا ہے؟ یہ قرآن کی توہین ہے. آپ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے بیت الخلاء میں کوئی فون لگا رہا، وہاں قرآن کی آیتیں شروع ہو گئی. آپ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی فون کر رہا، آپ کٹ کر دیے. یہاں تلاوت ہو رہی ہے، آپ کٹ کر دیے فوراً. کیا یہ قرآن کا ادب ہے؟ قرآن کا احترام ہے؟
یہ تو قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، قرآن کی بے ادبی ہے. تو کسی بھی حالت میں شرعی اذکار ہوں یا جس میں اللہ اس کے رسول کا نام و اسی نعت ہو یا قرآن کی آیتیں ہوں یا اذان ہو، کچھ لوگ اذان سعودیہ وغیرہ کی حرم کی اذان سیٹ کر لیتے ہیں کہیں اور کی، یہ سب حرام ہے میرے بھائیوں. یہ سب شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی توہین ہے. تو موبائل پر کبھی بھی اذان سیٹ کرنا، قرآن سیٹ کرنا، مسنون اذکار وغیرہ سیٹ کرنا حرام ہے، جس طرح گانا اور میوزک سیٹ کرنا حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی رنگ ٹون پہ کیا ہے قرآن کی آیتیں سیٹ کرے. گانا سے زیادہ بڑھ کر یہ گناہ ہے. وہ تو ہے گناہ، گانا سیٹ کرنا، میوزک سیٹ کرنا، لیکن قرآن کی بے حرمتی اس سے بڑا گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سوال کیا پوچھا گیا تھا کہ انگلی رکھ کے صرف دیکھے تو ثواب ملتا ہے؟ نہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. البتہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ قرآن پڑھنا سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ جن کو قرآن پڑھنا آتا ان کے بغل میں بیٹھیں اور وہ جو پڑھ رہا ہے اس کو غور سے توجہ سے سنیں، کیونکہ پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملے گا سننے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا. شیخ ابن باز رحم اللہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ جس طرح ایک حرف پر پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح سننے والے کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر کوئی یہ تراویح جو پڑھی جاتی ہے غور سے توجہ کے ساتھ تکبیر سے لے کر سلام تک غور سے پورے 8 رکعت یا 11 رکعت کھڑا رہے تو ایک ایک حرف پر اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو کتنی لاکھ نیکیاں 1 گھنٹے کے اندر آدمی کما لیتا. کئی لاکھ 2-4 لاکھ نیکیاں یہاں کھڑے کھڑے 1 گھنٹے کے اندر کما سکتا ہے. لیکن ہم کیا ہے 2 رکعت پہ بھاگ کے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں. آخر امام صاحب پڑھا رہے ہیں، ان کو اتنی تھکان نہیں ہو رہی ہے، یہ 2 رکعت میں آدھی رکعت میں شامل ہوتے ہیں پھر بھاگ کے چلے جاتے ہیں کہاں کی. کتنے ثواب سے ہم محروم ہو جا رہے ہیں معلوم نہیں. وہی 2 منٹ کے اندر آپ 4 سے 5 ہزار نہیں بلکہ 50,000 نیکیاں وہ 2 منٹ میں ضائع ہو جا رہی ہے آپ کی. ایک حرف پر 10 نیکیاں. آپ سوچئے اگر 4 صفحہ پڑھا جاتا ہے، 3 صفحہ ایک سورہ ایک رکعت میں پڑھا جاتا ہے، دونوں رکعت میں 5 صفحہ 6 صفحہ اگر ہو گیا 4 صفحہ ہو گیا تو کتنی ہزار نیکیاں ہو گئی بتائیے. کتنی ہزار نیکیاں ہم ایسے بغیر وجہ کے کیا ہے محروم ہو جاتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے کئی ہزار نیکیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا سیکھیں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. صحابہ، سلف صالحین اور آج کے دور میں بے شمار لوگوں نے قرآن آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں پڑھنا سیکھا. اور بڑھاپے کی عمر میں کتنے لوگ خود سے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسے حافظ بن گئے ہیں یاد کرتے ہوئے. کسی مدرسے میں نہیں، ایسے ہی گھر گاؤں میں بیٹھے بیٹھے یاد کر لیں پوری قرآن. سمجھ رہے ہیں؟ یا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ سے تو قرآن سنیں، جن کو پڑھنا آتا ان کے بغل میں بیٹھیں اور ان سے ذرا ریکویسٹ کریں، گزارش کریں ذرا بلند آواز سے پڑھیں، آپ کی قرات میں سن رہا ہوں تو سننے پر بھی انشاءاللہ اس کو ثواب ملے. لیکن صرف انگلی رکھنے سے قرآن میں ثواب ملے گا اس طرح کی کوئی بھی دلیل مجھے معلوم نہیں. واللہ اعلم بالصواب. کیوں نہیں کیوں دیتے؟ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، خلاص کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. کیا اور سوالات نہیں ہیں؟ سوالات نہیں ہیں اب ختم؟ ہاں اور کسی کے پاس کوئی اہم سوال؟ آواز مت کریں. سونا
یعنی استعمال کے زکات نہیں ہے. دیکھیے استعمال کے زیورات پر زکات ہے یا نہیں یہ مختلف فی مسئلہ ہے، لیکن اہل علم کی اکثریت سلف سے لے کر خلف تک ان کا نظریہ ہے، ان کا قول ہے کہ چاہے وہ آپ خرید و فروخت کے لیے رکھتے ہوں یا وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھتے ہوں، ان پر زکات اگر وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے یعنی 7.5 تولہ جس کو ہم کہیں 85 گرام یا 87 گرام کہہ لیں، اگر اتنا کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکات دینا فرض ہے، زکات دینا واجب ہے اگر اس پر سال گزر گیا. دو چیزیں ہیں، ایک تو نصاب کو پہنچ جائے 85 یا 87 گرام، دوسری بات اس پر سال گزر چکا ہو تو 2.5% کے حساب سے اس پر زکات دینا واجب ہے. اسی طرح چاندی کا بھی مسئلہ ہے کہ 595 گرام یا 52.5 تولہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا اس کے حساب سے روپیہ پیسہ ہے کسی کے پاس اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس پر زکات دینا ضروری اور فرض ہے. ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں تو کہا کہ کیا تم اس بات کو اس کی تم نے زکات دی؟ کہا نہیں. کہا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ جہنم کے آگ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنا جائے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. فوراً اس عورت نے نکال کے سونے کے جو کنگن پہنے تھے دونوں دے دی اللہ کے رسول. اللہ کے لیے صدقہ اللہ کے رسول. تو وہ ظاہر سی بات وہ استعمال کا تھا نا، وہ کیا ہاتھ میں کس لیے پہنے تھے بھائی؟ تجارت کے لیے کیا؟ وہ استعمال ہی میں تو تھا. تو آپ نے اسی کی وجہ سے کہا نہیں دے رہے ہو تو جہنم کے کیا کنگن پہننا پسند کرو گے؟ یہ سننا تھا کہ اس صحابیہ نے فوراً دونوں کنگن نکال کے کہا للہ ولرسول. اس سے معلوم ہوا کہ استعمال کے زیورات میں بھی زکات ضروری ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے. جی اور کوئی سوال؟ دیکھیے یہ جو سیاسی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اصلاً جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ جائز ہے، لیکن اگر ریا و نمود کی بنیاد پر جس طرح آج کی افطاری پارٹیاں ہوتی ہیں تو ایسی پارٹیوں میں شرکت نہ کرنا ہی بہتر ہے. اور خاص طور پر ایسی پارٹیوں میں بہت سارے شریعت کے مخالف امور پائے جاتے ہیں، بہت ساری شریعت کی بے حرمتی وہاں پر کی جاتی ہے. کتنے لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے، کچھ لوگ نیتاؤں کو جو غیر مسلم ہیں وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں نہیں. تو اس طرح کی بے شمار قباحتیں پائی جاتی ہیں، لہذا اس سے اجتناب ہی پرہیز کرنا ہی بہتر ہے. ورنہ اصلاً کسی غیر مسلم کی افطار بھی اگر وہ حلال پاک اور طیب چیز ہے تو اس کو قبول کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. اسی طرح کوئی اگر حاکم کوئی کیا ہے سیاسی آدمی کرا رہا ہے اور اس کا مقصد اچھا ہے تو ایسی صورت میں وہ قبول کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اچھے مقصد سے لوگ افطار پارٹیاں نہیں کر رہے ہیں سیاسی لوگ. اسی بنیاد پر صحیح بات یہ ہے کہ ایسی پارٹیوں میں یا ایسی افطار کی پارٹیوں میں شرکت نہ کریں اور اس میں نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ایسی پارٹیوں میں. کیسی زمین؟ دیکھیے زمین کی دو حالتیں ہیں. اگر زمین میں آپ کھیتی کر رہے ہیں، زمین میں اگر آپ کھیتی کر رہے ہیں اور وہ کھیتی کی کیا قسم ہے، مثلاً کیا ہے، گیہوں ہے، چاول ہے یا اس کے جیسے چیزیں ہیں، تو اگر وہ 5 سا تقریباً 5 کنٹل مان لیجئے، تو اتنی اگر اتنی مقدار میں آپ کے پاس وہ اناج ہے تو ایسی صورت میں اس کا 40واں حصہ آپ زکات دیں گے. 40واں کہہ رہا ہوں،
20वां या 10वां हिस्सा आप ज़कात निकाल। अगर बारिश के पानी से ज्यादा उसमें सिंचाई हुई है, सैराबी हुई है, तो उस हिसाब से आप 10वां निकालेंगे। और अगर आपने जाती पानी ज्यादा उसमें लगाया है तो उसमें आपका पैसा खर्च हुआ तो 20वां हिस्सा निकालेंगे। समझ रहे हैं? और अगर वो जमीन आप सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं है, बस ऐसे आपने खरीद लिए, पड़ी हुई है, घर बनाने का इरादा है या और कुछ बनाने का इरादा है, तिजारत की नियत से नहीं रखे हैं, तिजारत की नियत से नहीं, ऐसे ही आपने जमीन खरीद लिया है कि कभी काम आएगी तो इस्तेमाल करेंगे, तो उस पर ज़कात नहीं। अगर आपने तिजारत के लिए, वो आपका बिजनेस है, जमीन लेना खरीदना, या वो जो जमीन आप लिए हैं कि महंगी हो जाएगी तो बेचेंगे, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात सिर्फ एक ही मर्तबा वाजिब है। ये नहीं कि भाई आप 4 लाख की जमीन ले लिए तो अब 10 साल उसको रखे हैं बेचने के लिए, तो हर साल अब 2.5% निकालेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा। 4 लाख तो आप 10 साल में निकाल ही देंगे, तो असल जो आपकी पूंजी थी वो तो खत्म हो जाएगी, तो नुकसान हो जाएगा। लिहाजा एक ही बार उसमें ज़कात देंगे। अगर किसी ने जमीन तिजारत पे रखी है, ले ली है तिजारत करने की गर्ज से, तो जब वो बेचेगा उस साल, चाहे वो 2 लाख की खरीदा था अब 10 लाख हो गई है, तो जब वो बेचेगा तो उस हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से आप 10 लाख पा गए, मान लीजिए 10 लाख की आपकी वो जमीन बिकी है, तो 2.5% आप उसमें ज़कात निकालेंगे, हर साल नहीं निकालेंगे। समझ रहे हैं? जब आप बेचेंगे उस वक्त जितने में आप बेच रहे हैं उस वक्त के हिसाब से या उस कीमत के हिसाब से 2.5% आप ज़कात निकालेंगे। देखिए, ये तो हद दर्जे का वरा है, जुहद है, कि आदमी अगर आपके पास 10,000 रुपया बतौर अमानत रख के गया है, आप उस नोट की हिफाजत करते हुए उस आदमी को वही नोट लौटाएं, ये तो अमानत है, हद दर्जे का वरा है। वरना अगर आप उसको इस्तेमाल कर लिए और उसके बदल में 10,000 आप उसको दे दिए, तो ये भी अमानत अदा हो जाती। अमानत क्या है? अदा हो जाती, इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। अब तो बंद हो गई, अल्लाह आलम, मैं इसमें नहीं कुछ बोल सकता। देखिए, अगर कर्ज है तो पहले कर्ज अदा करेंगे, पहले कर्ज क्या है? अदा करेंगे। अब कर्ज अदा करने के बाद भी निसाब को पहुंच रहा है, कर्ज अदा करने के बाद भी निसाब को पहुंच जा रहा है वो पैसा या वो सोना या वो चांदी, तब उसके बाद उसमें ज़कात निकालेंगे। लेकिन कर्ज अदा कर दिए, अब निसाब को नहीं पहुंच रहा वो माल, तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता आप अपनी मर्जी से जितना चाहें सदक़े के तौर पर खर्च अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं। तो कोई भी ज़कात देने वाला हो, अगर उस मकरूज है तो पहले अपना कर्ज अदा करे, कर्ज अदा करने के बाद अगर निसाब पर पहुंच जाए तब उस पर ज़कात वाजिब होगी, वरना नहीं। एक बहुत मुश्किल सवाल है, मैं कभी भी इस मसले के मुताल्लिक नहीं बोलता हूं और आज भी नहीं बोलूंगा। वो सवाल यह है कि अगर कोई सरकारी नौकरी पर है तो हुकूमत जब उसको तनख्वाह देती है, मसलन 30,000 रुपये, उसमें से 2,000 हुकूमत उसकी तनख्वाह में से कट करके देती है, फिर वो पैसों को रिटायर्ड के वक्त हुकूमत उस पैसों पर सूद डालकर देती है, क्या वो ले सकते हैं? जाहिर सी बात है, सूदी पैसा तो नहीं ले सकते हैं किसी भी सूरत में, सूदी पैसा तो नहीं ले सकते हैं। अलबत्ता अगर ले लिए हैं, बाज़ उलमा क्या कहते हैं, बैंक में भी छोड़ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो हमारा पैसा, वो पता नहीं अल्लाह के शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल करें लोग। तो बाज़ उलमा क्या कहते हैं, उस पैसे को ले लेना, लेकिन अपने किसी भी जाती मुआमलात में उस पैसे को खर्च करना जायज नहीं है, बल्कि क्या है, रिफाही काम में लगा देना। रोड बन रहा है, पैसा दे देना उसमें, नाली ठीक कर रहे हैं उसमें वो पैसा लगा देना, इस तरह रिफाही कामों में, रोड पे लाइटें लग रही है लगवा देना,
اور اس پر کسی طرح کا حق نہیں جتا سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ ذاتی کاموں میں نہیں. یہ کہو کہ ہمارا ایک غریب رشتہ دار ہے تو سود ہمارا 1 لاکھ ہوا لو، اور پھر اس پر احسان بھی جتانا، دبائے رہنا، اس کو نوکر بنا کے رکھنا، یہ تو حرام ہے. سود لینا بھی حرام، دینا بھی حرام ہے. حرام کھانا بھی، حرام کا پیسہ کھانا بھی حرام ہے، اور دوسروں کو کھلانا بھی حرام ہے. خود بھی استعمال کرنا حرام ہے، دوسروں کے لیے استعمال کرنا بھی حرام ہے. تو یہ صحیح بات ہے. ذرا بظاہر یہ بات بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ وہ پیسہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ وہ پیسہ لے کر جو رفاہی کام ہو رہے ہیں، آپ کے مان لیجئے ایریا میں کہیں روڈ بن رہا ہے، نالی خراب ہو گئی، اس نالی کو درست کرا دیجئے. پورا روڈ بن رہا ہے، روڈ والے کو پیسہ دے دیجئے، بھائی اس کو لگاؤ، اس میں ہمارے پیسے کو. بالکل نہیں. کسی بھی غریب کو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سود کا پیسہ دینا جائز اور درست نہیں ہے. ہم نے کہا کسی بھی اپنے ذاتی مسائل میں حرام پیسے کو استعمال کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے کسی کے لیے بھی. اگرچہ سامنے والا غریب ہو، آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، بھائی آپ اس کو صدقہ کر دیں، اس کو ہدیہ دے دیں، یا اور کہیں سے زکوٰۃ کا پیسہ نکل رہا اس کو دلوا دیں اگر وہ مستحق ہے. لیکن سود کا پیسہ کسی کو دینا یہ درست نہیں ہے. قربانی کے چمڑے کا پیسہ آدمی، دیکھیے جو غریب اور مسکین ہیں ان کو دے سکتے ہیں، غریب اور مسکینوں ہی میں خرچ کر سکتے ہیں. یا اگر چمڑا خود استعمال کرنا چاہے قربانی کرنے والا تو بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن قربانی کے چمڑے کو بیچنا یہ درست نہیں ہے، اور اگر بیچ دیا ہے تو اس کی رقم صرف غریبوں میں ہی تقسیم کر سکتا ہے. جیسے مدارس میں کچھ لوگ دے دیتے ہیں، لیکن مدارس میں دے دیے تو غریب لوگوں کے لیے الگ، اصل میں مدارس میں بھی بڑی کمیاں ہیں، اس کے لیے الگ فنڈ ہونا. اب کچھ لوگ فطرہ لے کے جاتے ہیں مدارس میں، فطرہ یعنی زکات الفطر، صدقۃ الفطر، جو ہم لوگ کیا ہے چاند دیکھنے کے بعد اور عید سے پہلے نکالتے ہیں، وہ مدرسے والے لے کے چلے جاتے ہیں. بھئی اس کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے، کون کھا رہا ہے؟ وہ مدرسے میں امیر بھی بچے ہوتے ہیں، غریب بھی بچے ہوتے ہیں. آپ کہاں سے وہ الگ کر رہے ہیں؟ اس کا ایک کفیل ہونا چاہیے، ایک وکیل ہونا چاہیے جو اس بات کی نگہبانی کرے، دیکھ بھال کرے، اور وہ صرف انہی غریب بچوں پر استعمال کرے جو حقیقت میں مفلس ہیں، غریب ہیں، یتیم بچے ہیں. یہ زکات کا لے جاتے ہیں، سب کو کھلا دے رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اس کا الگ مصرف ہونا چاہیے. زکات صرف غریبوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، سب کے لیے نہیں ہے زکات. کیوں امیر بچہ ہے، کروڑ پتی کا بچہ بھی پڑھ رہا، وہ بھی کھا رہا ہے زکات کا؟ نہیں کھا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو اس طرف مدارس والوں کو بھی توجہ دینی چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی قرض لیتا ہے تو پیسوں کو واپس نہیں کرتا، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم بہت خطرناک ہے. بہت سخت سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بیان کی. جو پیسہ قرض پر لیتا ہے اور اس کی دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے، یا وہ پیسہ دیتا نہیں، ٹال مٹول کرتا ہے، ایسا انسان اگرچہ بہت نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عبادت میں بہت آگے ہو، لیکن اسی قرض کی بنیاد پر اللہ اس کو جنت میں جانے سے روک دے گا. اسی قرض کی بنیاد پر وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اتنا سخت حکم ہے، اتنا سخت حکم ہے کہ کوئی صحابی اگر قرض لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. بے شمار وعیدیں ایسے لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں جو قرض لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے، یا واپس کرتے ہیں وقت پر نہیں لوٹاتے، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، حالانکہ پیسہ ہے اس کے پاس لیکن پھر بھی نہیں، دے دیں گے 2 دن بعد، 4 دن بعد. یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. لہذا پہلی بات تو قرض سے بچنا چاہیے، اور اگر قرض کی ضرورت پڑ ہی گئی ہے تو جو وقت متعین ہوتا ہے اس متعینہ وقت پر آدمی کو قرض لوٹانا واجب اور فرض ہے. اگر بغیر کسی شرعی عذر کے وقت میں تاخیر کرتا ہے تو آدمی گناہگار، وہ آدمی گناہگار، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جنت سے دور کر دینے والا یہ عمل ہے.
تو یہ بڑا سخت حکم ہے، بڑی خطرناک وعیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. لہذا پہلی بات تو قرض سے بچنا چاہیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ دعا ہوتی تھی. قرض سے آپ پناہ مانگتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت خطرناک انجام اس کا ہے جو کیا قرض لیتے ہیں واپس نہیں کرتے یا ٹال مٹول کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کسی غیر جماعت کے مدارس یا مساجد کو ہم پیسے یا چندہ دے سکتے ہیں کیا؟ بھی وہ دینے والا بتائے. دینا چاہے تو دے بھائی، کون روکے گا دینے والے کو؟ دینے والا دے بھائی، جس کو بھی دینا ہو دے سکتے ہیں. ظاہر اس بات ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، دے سکتے ہیں. واللہ اعلم. ہاں چوتھا سوال یہ ہوگا کہ یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی تمہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارے نبی یہ ہیں، تمہارا دین اسلام ہے؟ یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو آدمی کہے گا مجھے قرآن سے معلوم ہوئی. میں نے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس سے یہ ساری چیزیں جانا. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے قرآن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اس کو یہ ساری باتیں معلوم. یہ چوتھا سوال ہوگا کہ یہ ساری باتیں کہاں سے تم کو معلوم ہے. اگر کسی آدمی کے پاس 4 گھر ہیں اور ان گھروں سے کرایہ حاصل کر رہا ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ اس میں تفصیل ہے. اگر کوئی آدمی اپنے گھروں کو کرائے پر دیے ہوئے ہے اور اس سے جو کرایہ آ رہا ہے، گھر پر تو نہیں ہے، اس کی قیمت چاہے کتنے ہی اربوں خربوں میں ہو، اس پر نہیں زکوٰۃ. اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے. اب نصاب کیا ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں 7.5 تولے کے برابر پیسہ ہو یا 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی کتنا اس کی ہے مقدار؟ ابھی کتنا پیسہ ہوتا 52.5 تولہ چاندی کا؟ 595 گرام. کتنا روپیہ میں ہوتا وہ؟ 34,000، 34,000 یعنی 34,000. تو احتیاط یہی ہے کہ آدمی کس کے حساب سے زکوٰۃ نکالے؟ چاندی کے حساب سے. کیونکہ اس میں غریبوں کا کیا ہے، غریبوں کی رعایت اس میں ہے. ورنہ سونے کا حساب 7.5 تولہ تو کتنا ہو جاتا؟ بہت زیادہ ہو جاتا. 85 گرام بہت زیادہ ہو جاتا. تو احتیاط اسی وجہ سے بعض لوگوں کا احتیاط یہ ہے کہ چاندی کے حساب سے، یعنی 34,000 جیسے انہوں نے کہا آج کی قیمت 34,000 ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے وقت کے حساب سے 34,000 ہے. تو اگر وہ کرایہ 34,000 کو پہنچ جا رہا ہے یا اس سے زائد ہو جا رہا ہے اور اس پر سال گزر جا رہا ہے تو اس کرائے میں سے زکوٰۃ دینا واجب ہے. اور اگر وہ کرایہ نصاب کو پہنچ نہیں رہا ہے یا اس پر سال نہیں گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو احتیاط لوگوں نے کیا کہا؟ چاندی. لیکن سونا ہی کرنسی کے حکم میں داخل ہے. سونے ہی کے حساب سے کرنسی معلوم کی جاتی میرے خیال سے، اسی کے حساب سے پیسوں کی ویلیو بڑھتی ہے. تو اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، سونے ہی کا اعتبار کیا جائے گا. لیکن اگر غریبوں کی رعایت مقصود ہو تو چاندی کا اعتبار کرنا زیادہ بہتر ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے کہا 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے اس کے پاس پیسہ یا کرایہ ہو جائے یا 7.5 تولہ سونے کے حساب سے اس کے پاس پیسہ یا کرایہ پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو 2.5% کے حساب سے اس پر زکوٰۃ دینا واجب اور فرض ہے.
हाँ, वो आधा होता नहीं। जो चांद निकलने से पहले, शव्वाल का चांद देखने से पहले या ईद से 1 या 2 दिन पहले अगर कोई निकाल दिया तो ठीक है। उससे पहले निकाल दिया, शुरू रमजान में ही निकाल दिया, 10-15 रोजे ही को निकाल दिया, तो वो फितरा अदा नहीं होता, वो आम सदका होता, वो आम सदका होता है। जिस तरह नमाज के बाद अगर कोई निकाले तो भी आम सदका हो जाएगा, फितरा नहीं। इसी तरह वक्त से पहले कोई निकाल दे तो भी वो चीज अदा नहीं हो। सदका फितर एक इबादत है ना, एक इबादत है, और इबादत को वक्त से पहले कर लिए तो क्या इबादत अदा हो जाती। अब ऐशा का वक्त कब है? शफक़ अहमर यानी आसमान के किनारे आप देखे होंगे कि लाली जो सुर्खी होती है वो जब गायब हो जाए तो ऐशा का वक्त शुरू हो जाता। या सूरज मगरिब का वक्त देख लें, मगरिब का वक्त कब होता है? जब सूरज गुरूब हो जाए, सूरज गायब हो जाए, मगरिब का वक्त शुरू। अब सूरज गायब होने से पहले अभी सूरज दिख रहा है, कोई मगरिब की नमाज पढ़ ले तो हो जाती नमाज? नहीं होती, क्योंकि वक्त ही नहीं हुआ, उस इबादत का वक्त ही नहीं हुआ, वक्त से पहले पढ़ लिया। तो जिस तरह वक्त से पहले मगरिब की नमाज पढ़ ली, उसकी नमाज नहीं हुई, तो इसी तरह सदक़तुल फित्र का एक वक्त है, उस वक्त से पहले अगर किसी ने वो दे दिया तो वो सदका अदा नहीं होता, उसका वो अदा नहीं होता, वो आम सदका हो जाएगा। और इसी तरह वक्त के बाद किसी ने अदा किया तो वो भी सदका फित्र नहीं होगा, वो आम सदका होगा। चांद, ये सबसे बेहतर वक्त क्या है कि ईदगाह में जाने से पहले पहले जो उसके मुस्तहिक हैं सदक़े फित्र के, उन तक पहुंचा देना, ये सबसे बेहतर। अलबत्ता 1 या 2 दिन पहले भी निकालना जायज है, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर और दूसरे सहाबियों से साबित है कि अब्दुल्लाह बिन उमर अपना और अपने घर वालों का, बेटों वगैरह का सदक़े फित्र 1-2 दिन पहले निकाल दिया करते थे। अलबत्ता एक बात याद रखें, 2-3 दिन पहले जो निकालने की बात है उसमें बाद उलमा कहते हैं कि नहीं, वो निकालते थे लेकिन वो मुस्तहिकीन का बांटते नहीं थे, बल्कि वो एक जगह बैतुल माल है या और कहीं भी सदक़े फित्र को इकट्ठा किया जाए, वहां तक पहुंचा देना। 2-3 दिन पहले जो निकाल जाती है वहां तक पहुंचा देना। वाक़या मालूम ना सही बुखारी का, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने निगरान बनाया था कि भाई ये सदक़तुल फित्र लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तुम इसकी देखभाल करना। अभी पहुंचाया नहीं गया है, अभी पहुंचा नहीं, अभी जमा हो रहा है बैतुल माल में, बैतुल माल में जमा हो रहा है। पहुंचाने का असल वक्त क्या है? चांद देखने के बाद, चांद देखने के बाद। अलबत्ता उससे 1-2 दिन पहले अगर कोई निकाल रहा है तो इंशाअल्लाह वादा हो जाता। दूसरे गांव ही को पहुंचाना रहे, कोई भी सूरत हो, उससे पहले नहीं निकाल सकते भाई। तकलीफ होती तो उतना दूर पहुंचाया क्यों रहे, निकाल सकते हैं। अलबत्ता वक्त पर उनको किसी को कफील बना दें, किसी के हवाले कर दें कि भाई वक्त होने पर ये उन तक पहुंचा दें। और बेहतर ये है, एक बात ये भी जान लें, इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, सदक़े फित्र के हकाम व मसाइल क्या हैं। लेकिन एक बात ये जान लें कि सदक़तुल फित्र वहां निकाला जाए और वहीं जहां आप मुकीम हैं और वहीं के गरीबों पर उसको तकसीम किया जाए। समझ रहे हैं? आप रायदुर्ग में हैं तो रायदुर्ग के ही अंदर आप सदक़े फित्र निकालें और यहां के जो गरीब और मिस्कीन हैं उन पर आप खर्च करें, ये असल है। खलास, हाँ बोलो। नहीं समझा मैं। हाँ हाँ, उलमा से पूछ सकते नहीं, बल्कि उलमा से पूछना वाजिब है। गैर उलमा से कहां पूछेंगे भाई? नहीं, गैर उलमा से कहां पूछेंगे? गैर उलमा क्या बताएंगे? बिल्कुल नाम वाज़े ना करें किसी का, बस नाम वाज़े नहीं करना है, नाम वाज़े ना करें। एक बात ये मैं आपको याद दहानी कराऊं कि औरतों के जो मखसूस मसाइल हैं उसमें औरतें इतनी गलतियां कर रही हैं कि उनको अंदाजा नहीं होता कि कितनी नमाजें ऐसे ही वो ज़ाय कर दे रही हैं, कितनी नमाजें ऐसे ही उनकी बर्बाद हो जा रही हैं।
اور وہ کیا سوچتی ہیں, نہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور کتنی ایسی ہیں جو اس حالت میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ماہواری نہیں ہے, وہ بیماری کا ہے یا اور کسی طرح کا خون ہے. تو عورتوں کے بے شمار مخصوص مسائل ایسے کچھ ہیں جس کی وجہ سے عورتیں عبادتیں یا تو جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کرتی ہیں, یا نہیں کرنی چاہیے تھی وہ کر لیتی ہیں. یہ سب سوالات کرنا چاہیے, نہ مواضع نہ کریں کسی کا. اگر واضح تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ کیسی کیسی باتیں بیان کرتی ہیں, اللہ کے رسول ان سے کیسے ملتے تھے, اللہ کے رسول ان کے ساتھ کیسے رات گزارتے تھے. یہ ساری باتیں اگر حضرت عائشہ نہ بیان کرتی تو عورتوں کے مسائل معلوم کیسے ہوتے بھائی؟ ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق بات سے شرم نہیں کھاتا. علم کے مسئلے میں جو شرم و حیا کرے گا وہ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا دین کے مسائل میں جو بھی شرم و حیا کرے گا وہ کبھی بھی دین نہیں سیکھ سکتا ہے, کبھی بھی دین نہیں سمجھ سکتا ہے. اگر حیا و شرم کی وجہ سے امہات المومنین یہ سارے افعال بیان نہ کرتی تو آج کیسے معلوم ہوتا؟ عورتوں کا کب نماز پڑھنا, کب چھوڑنا, کب ملنا, کب نہیں ملنا, کب کون سی عبادت کرنا, کب کرنا حرام ہو جاتا, کب جائز ہوتا, کیسے ساری چیزیں معلوم ہوتی. طریقہ کیا ہوگا, کیسے کون سے طریقے سے ملنا, کیسے نہیں ملنا, یہ سب حضرت عائشہ نے, ام سلمہ نے اور دیگر امہات المؤمنین نے, دیگر صحابیات نے ہم تک پہنچایا ہے. دین کے مسئلے میں شرم حیا بالکل نہیں جائز ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ خود کہتا اللہ حق بات سے شرم نہیں کرتا. حق بات سے شرم کون سی بھائی؟ کیسے دین سیکھیں گے, کیسے کیا ہے دین کو سمجھیں گے؟ شرم 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 سے ایسے ہی رہیں گے, اور گناہ پہ گناہ ہم کرتے جا رہے ہیں, غلط پہ غلط کرتے جا رہے ہیں, حرام کے حرام کرتے جا رہے ہیں. اسی بنیاد پر تو نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد و عورت پر دین کا بنیادی علم حاصل کرنا واجب ہے. اگر کوئی نہیں حاصل کرتا وہ گنہگار ہے, وہ گنہگار ہے. جس میں ہم لوگ بڑی سستی کرتے ہیں, بڑی غفلت کرتے ہیں. کہیں درس ہوا شریک ہو گئے خلاص, وہ اتنا ہی سمجھتے. بنیادی علم روز مرہ کا جس سے تعلق ہے, روز مرہ کے مسائل, نماز ہے یا اس طرح کے جو بھی روز مرہ کی چیزیں ہیں, عبادتیں ہیں, معاملات ہیں, احکام ہیں, اس کو اگر کوئی نہیں سیکھتا ہے تو وہ گنہگار ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر فرض ہے بنیادی علم کا حاصل کرنا. البتہ جزوی مسائل ہے وہ علماء پر ہے. خلاص میرے خیال سے بہت زیادہ ہو رہا ہے, ہاں بس اسی پر ختم کر دیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں کے بارے میں حدیث بار بار سنتے ہیں, لیکن آپ ڈیٹیل میں سمجھائیے, کیا چھینٹوں کو پاک نہ کرنے پر سزا ہے یا پیشاب کرتے وقت کیا کی ہے چھینٹوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے, پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہر صورت میں ضروری ہے, چاہے وہ اپنا پیشاب کا چھینٹا ہو یا غیر کا ہو. حدیث کے اندر آتا ہے عامت عذاب القبر من البول, عامت عذاب القبر من البول, قبر کا سب سے زیادہ عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ عذاب یا اکثر و بیشتر عذاب جو قبر میں ہوتا وہ کیوں لوگوں کو ہوتا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر ہوتا ہے. بعض روایتوں میں تنزہوا من البول, پیشاب سے بچو, پیشاب کے چھینٹوں سے بچو, چاہے وہ کپڑے پر لگے یا بدن پر لگے یا جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر ہو. ان ساری چیزوں, تین چیزیں, اپنے بدن کو بھی پاک کرنا, اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھنا, اور جہاں پر آپ عبادت کر رہے ہیں وہاں کو بھی پاک رکھنا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر انسان کے کپڑے پر پیشاب کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں, جسم پر پیشاب کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں, تو ایسی صورت میں قبر کے اندر ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. سعد ابن معاذ بڑے جلیل القدر صحابی, اللہ کے رسول بڑا احترام کرتے تھے ان کا. اتنے نیک صحابی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا اہتز عرش الرحمن, رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا. اتنے نیک صحابی تھے.
اور 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ کے لیے نازل ہوئے آسمان سے. ایک دو فرشتے نے, ایک بھی فرشتہ آ جائے تو بڑی فضیلت کی بات ہے بھائی کسی کے جنازے میں. 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. لیکن قبر کے اندر جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کو بھی عذاب ہوا. کیوں عذاب ہوا؟ کیونکہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پاتے تھے. آپ سوچیں, اتنے نیک صحابی کہ ان کی وفات پر 70,000 فرشتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. رحمان کا عرش حرکت میں آ جا رہا ان کے انتقال ہونے کی وجہ سے, لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پا رہے تھے. قبر میں ان کو بھی عذاب ہوا. اور ہم اور آپ کیا ہیں بھائی؟ بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں, کھڑے کھڑے طہارت لے لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں. بیچارہ جانے والے کو بھی چھینٹا پڑ جا رہا ہے, جانے والے کو بھی چھینٹا پڑ جا رہا ہے اس کا. کھڑے کھڑے لوگ طہارت حاصل کر رہے ہیں, استنجا کر رہے ہیں. اس میں احتیاط, بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے, بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے کہ آپ کے جسم پر, آپ کے کپڑے پر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑنا پائے, ورنہ یہ عذاب قبر کا سبب ہے. عذاب قبر کا سبب ہے. اور اسی حالت میں آپ کتنی نمازیں پڑھ لے رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ نماز کیسے پاکی اختیار کرنا, وہ اسی مخصوص عضو کو دھلنا ہے بس. دیکھیے, اگر کپڑے پر پیشاب لگ گیا ہے, جسم پر پیشاب لگ گیا, تو جس حصے پر لگا ہے صرف اسی حصے کو دھو لینا. یہ نہیں کہ پورا کپڑا بدلنا ضروری ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پورا کپڑا بدلنا ضروری ہے, چلو چھوڑو نماز کیا پڑھیں گے, اور کل جائیں گے نہا لیں گے دھو لیں گے تو پڑھیں گے. نہیں, جس پانی بہا دیا, خلاص پاک ہو گیا. وہ کپڑے پر یہاں پیشاب کا چھینٹا لگا ہوا, اس حصے کو ہم نے دھو لیا, بس پاک ہو گیا. جسم یہاں پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں, ہم نے اس حصے کو دھو لیا, پاک ہو گیا. البتہ یہ بات آپ جان لیں, پیشاب کا چھینٹا پڑ جانے کی وجہ سے, گندگی لگ جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا, طہارت آپ کی ختم نہیں ہوتی, طہارت آپ کی باقی ہے, طہارت نہیں ختم ہوتی. اگر کسی باوضو آدمی ہے, اس کے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے, گندگی لگ گئی, تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا, سمجھ رہے ہیں, اس کا وضو باقی رہے. بس اس گندگی کو, اس نجاست کو وہ دھل لے, زائل کر دے, بس یہی مطلوب ہے. کپڑا بدلنا ضروری نہیں ہے. اب کپڑا بدلنا ہے تو کیا جسم بھی بدل لیتے ہیں کیا؟ جس طرح جسم دھلتے ہیں اسی طرح کپڑا بھی دھل لیے. جس حصے میں لگا ہے, شرعی میں لگا ہے, جبے میں لگا ہے, کہیں بھی لگا ہے, اس حصے کو دھل لیے, خلاص کافی ہے, طہارت حاصل ہو جاتی. کیسا خون؟ کوئی حرج نہیں, ہو جاتی نماز, ہو جاتی نماز. اگر انسان کے کپڑوں وغیرہ میں خون لگا ہوا ہے اور وہ پاک ہے خون, تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو جاتی. اور وہ پاک ہے کپڑا, ناپاک نہیں ہے. مسلمان کا خون ناپاک نہیں ہے, وہ بھی پاک ہے, پیپ بھی پاک ہے. جیسے پھوڑے میں وہ کیا ہے غلیظ مادے نکلتے ہیں, پیپ وغیرہ, وہ بھی پاک ہے, ناپاک نہیں. یہ اور بات ہے کہ مسجد میں آتے وقت یا اللہ کی نماز پڑھتے وقت اللہ کے لیے پاک صاف کپڑے میں پڑھنا چاہیے, یہ اور بات. لیکن اب لگ گیا ہے اور اسی حالت میں مجبوراً نماز پڑھنا پڑ رہا ہے, نماز پڑھ سکتے ہیں. صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن ابی اوفا, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ کیا ہے, ان کو ایک پھوڑا نکلا ہوا تھا, اس کو دبا دیا خود جما کے, وہ غلیظ مادہ نکل گیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور عبداللہ بن ابی اوفا کے تعلق سے آتا ہے, وہ ایک مرتبہ تھوک رہے تھے تو خون پورا نکل گیا, لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی, نماز جاری رکھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے شمار صحابی ایسے ہیں. حضرت عمر کو جب زخم ہوا, ابو فیروز نے, جب فیروز دہلوی نے, یا ابو لولو جو مجوسی تھا ایران کا, حضرت عمر کو نماز کی حالت میں اس نے وار کیا, تو جب خون بہ رہا تھا آپ نماز پڑھا رہے تھے, اللہ کہ آپ جب کیا ہے زخم کی تاب نہ لا کر کے گر پڑے, تب وہ کیا ہے عبد الرحمن بن عوف کو بڑھایا گیا. وہ صحابی کا واقعہ بار بار معلوم ہے. عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات کے لیے نگراں بنایا تھا کہ تم دیکھ بھال کرنا, ہم لوگ سو رہے ہیں, تم پہرے داری کرنا. جب دشمن نے ان کے تیر مارا تو کئی تیر مارا, وہ چل رہا ہے,
और उनके एड़ियों से या उनकी पिडली से खून के फव्वारे निकल रहे थे, जरा जरा रिस नहीं रहा था, फव्वारे निकल रहे थे खून के, उसी वजह से उनका इंतकाल भी हो गया। लेकिन उन्होंने नमाज खत्म नहीं की, नमाज जारी रखी यहां तक कि उनकी मुकम्मल सूरह खत्म हो गई, तब नमाज खत्म की। तो इससे मालूम हुआ कि एक मुसलमान का खून पाक है, मुसलमान का खून जिस्म से जो निकलता है खून वो पाक है। अलबत्ता माहवारी का खून नापाक है, कहीं भी वो खून लग जाए तो उसको धोना वाजिब है, वो नापाक है, वो नापाक है। ये आम खून, रग का खून जो है वो पाक है, समझ रहे हैं। तो ऐसी हालत में उस कपड़े में नमाज पढ़ लिए तो नमाज हो जाती। तो ये पेशाब के छींटों के बारे में गोया कि शायद हमने जवाब उसका मुकम्मल दे दिया। अक्सर औरतें अपनी आदत की बिना पर नमाज के दरमियान या फिर नमाज के फौरन बाद अपनी उंगलियां तोड़ती हैं, क्या ऐसा करना मना है? जी, हदीस में तो नहीं है, लेकिन आसार मिलते हैं कि अल्लाह के कौन से साहबी, नाम याद नहीं आ रहा है, फुरकातुल असाबे उसको कहते हैं। तो उंगलियां तोड़ना या उंगलियों को चटखाना, सलाम फेरते ही, सिर्फ औरतें नहीं भाई, बाज मर्द हजरात भी सलाम फेरे खट खट मारते हैं, ये मकरूह है, ये दुरुस्त नहीं है, ये कोई सवाब का काम नहीं है, नेकी का काम नहीं है, समझ रहे हैं। बगल वाले को, जिक्र वास्कार करने वालों को, दुआ मुनाजात करने वालों को उससे डिस्टर्ब होता है। तो ये उंगलियां चटखाना या उंगलियां फोड़ना नमाज के बाद, ये कोई सवाब नहीं, कोई सुन्नत का काम नहीं है, इससे आदमी को परहेज करना चाहिए। बस कोई आदमी जानबूझकर रोजा तोड़ देता है तो उसके लिए वाइद है। देखिए, अगर आदमी जानबूझकर रोजा तोड़ देता है बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी उज्र के ऐसे ही रोजा तोड़ दिया, कोई बीमारी नहीं, कोई और कोई मसला नहीं, रोजा तोड़ दिया तो उसके लिए सख्त वाइद है, बहुत सख्त वाइद है। जिस तरह नमाज कोई आदमी जानबूझ के छोड़ दिया तो बहुत बड़ा गुनाह है, इसी तरह रोजा भी जानबूझ के कोई छोड़ दिया, बहुत बड़ा गुनाह। आप अंदाजा लगाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दो फरिश्ते आए, आपको उठा के ले गए एक बड़े पहाड़ पर, कहा चढ़ो, अल्लाह के रसूल मैं नहीं चढ़ पाता, कहा हम आपके लिए आसान बना, चढ़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंच रहे हैं, ऊपर सैर कर रहे हैं, तो आपने देखा कि चंद लोगों को उल्टा लटकाया गया है, उल्टा यानी सर नीचे पैर ऊपर, ऐसे उल्टा लटका दिया गया, और उनके पूरे चेहरे को ऐसे चीर दिया गया, कानों तक, पूरे जबड़े को ऐसे चीर दिया गया, खून टपक रहा है, खून बह रहा है मुंह से, ऐसे उल्टा लटका दिया गया उनको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, इनको ऐसी सजा दी रही है, इतनी खतरनाक सजा दी जा रही है? आपने कहा ये वो लोग हैं जो वक्त होने से पहले इफ्तार कर लेते थे, वक्त होने से पहले ये लोग इफ्तार कर लेते थे, इतनी बड़ी सजा मिली उनको। अब जो रोजा ही ना रखे उसका कितना बड़ा जुर्म है बताइए, उसको कितनी खतरनाक सजा अल्लाह देगा। वक्त से पहले इफ्तार कर लेने की यह सजा है। लिहाजा इबादत के अंदर एहतियात और निशात बहुत जरूरी है। गफलत और सुस्ती के साथ जो इबादत की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होती मेरे भाइयों, कि कोई परवाह नहीं, वक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, बैठे हैं मोबाइल में मशगूल हैं, बातचीत नहीं। एहतियात, निशात, चुस्ती इबादत के अंदर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। गफलत, कभी भी गफलत के साथ, काहिली के साथ इबादत नहीं करनी चाहिए, कोई भी इबादत हो, कोई भी इबादत हो, समझ रहे हैं। तो वक्त से पहले इफ्तार कर लेना यह भी गुनाह है, और वक्त हो जाने के बाद 2 मिनट बराए एहतियात 2 मिनट ताखिर करना यह भी गुनाह है, यह भी बिदात है, यह भी बिदात है। वक्त हो जाने के बाद 2 मिनट एहतियात करना, 2 मिनट के बाद रोजा खोलना, 55 पे और 57 पे खोलना, ये भी बिदात है, ये भी गुनाह है, कबीरा है। और वक्त से पहले भी इफ्तार कर लेना ये भी गुनाह है। तो वक्त से पहले इफ्तार करने की अगर ये सजा है कि उनको उल्टा लटकाया गया है, उनके पूरे जबड़े को फाड़ दिया गया है, खून बह रहा है, तो वक्त से पहले जो इफ्तार कर लेते थे, जो मुस्तकिल रोजा ही नहीं रखेंगे, तो उनकी कैसी खतरनाक सजाएं अल्लाह तैयार किया होगा अल्लाह जानता है। लिहाजा बगैर किसी शरई उज़्र के रोजा नहीं छोड़ना चाहिए। यह भी इस्लाम की एक बुनियाद है मेरे भाइयों। जिस तरह तौहीद एक बुनियाद है, नमाज एक बुनियाद है, इसी तरह रोजा भी इस्लाम का एक रुकन है, एक बुनियाद है। अब एक रुकन को अगर कोई खत्म कर दे तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा गुनाह है। बस इसी पर इक्तिफा करते हैं।
طاق راتوں میں یہ سوال آ رہا ہے عورتوں کے متعلق کہ عورتیں طاق راتوں میں نئے نئے کپڑے پہن کر آتی ہیں. دیکھیے اگر یہ کوئی یہ سمجھتا ہے یا کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ طاق راتوں میں نیا کپڑا پہن کر آنا یہ کوئی ثواب کا کام ہے, کوئی سنت کا کام ہے, شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے, تو یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے اور وہ اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہیں یا اس کے مال میں جو غیروں کا حق ہے اس حق کو بھی ادا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھا کپڑا پہن رہا ہے, اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں مطلق طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. پہلی بات اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہی ہو یہ عورت کہ نہیں طاق راتوں میں نیا کپڑا پہننا چاہیے, یہ ثواب کا کام ہے, سنت کا کام ہے, ہاں اسلام کا حصہ ہے, دین کا حصہ ہے, تو یہ چیز درست نہیں, بدعت ہو جاتی. دوسری بات, اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور اس کے مال میں جو غریبوں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا زکوٰۃ کی صورت میں, صدقات کی صورت میں, صدقہ فطر کی صورت میں یا جو بھی صورت میں جو مال کے اندر جو حق ہے لوگوں کا, وہ حق کو بھی ادا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھا کپڑا پہنتی ہے, اچھا کھاتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جب اللہ تم میں سے کسی کو اپنی نعمت دیتا ہے تو اپنی نعمت کا اثر تم پر دیکھنا بھی چاہتا ہے. کیا کہا نبی نے؟ جب اللہ تم میں سے کسی کو نعمت سے نوازتا ہے, مال و دولت دیتا ہے, تو مال و دولت کا اثر بھی تم پر دیکھنا چاہتا. کچھ لوگ اتنے مالدار ہوتے ہیں لیکن کپڑے ایسے پھٹے پرانے, بوسیدہ, گندے کپڑے, بدبو آتی ہے ان کے بغل میں کھڑے ہو جائے نماز میں, ایسے کپڑے پہنتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ایسے, نہ خوشبو کا استعمال, نہ اچھے کپڑے, گندے کپڑے بالکل, پسینے میں شرابور. حالانکہ وہ لاکھوں کما رہے مہینوں میں, ان کی پینشن آ رہی ہے 70-80 ہزار تک, لیکن اتنے گندے کپڑے, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھیک مانگنے والا کوئی ہے, فقیر ہے. یہ غلط چیز ہے بھائی, یہ اللہ کی نعمت کی توہین ہے, اللہ کی نعمت کا شکر نہ ادا کرنا. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اپنی نعمت کا اثر تم پر دیکھنا بھی چاہتا ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس مال میں جو دوسروں کا حق ہے اس کو ادا کریں, اس کے بعد آپ بھی اچھا کھائیں, اچھا پہنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو, گھمنڈ ہو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی چاہتا ہے کہ ان یکون ثوبه حسنا ونعله حسنا, اس کے چپل اچھے ہوں, جوتے اچھے ہوں, اس کے کپڑے اچھے ہوں. کہ اللہ کے رسول یہ بھی تکبر میں ہے, داخل ہے؟ آپ نے کہا نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ صاف ستھرا ہے, صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ غریبوں, یتیموں, مسکینوں کا حق بھی ادا کر رہی وہ عورت, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھا پہن رہی, اچھا کھا رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ تو اللہ کی نعمت کا اظہار ہے کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے, ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. امام نسائی وغیرہ کے تعلق سے آتا, وہ روزانہ مرغا کھاتے تھے, روزانہ مرغا کھاتے تھے. اب کوئی کہے دیکھو روزانہ مول صاحب مرغا کھا رہا ہے, بھئی اللہ نے دیا ہے, اللہ کھلا رہا, کھا رہا ہے, اللہ دیا ہے پہننے کو پہن رہے. لیکن اس شرط کے ساتھ ہم نے کہا کہ اس کو سنت نہیں سمجھنا, دین کا حصہ نہیں سمجھنا, طاق راتوں کا کوئی عمل نہیں سمجھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے مال میں دوسروں کا حق ہے وہ ادا کرتے رہنا, تو اچھا پہن سکتے ہیں. اگر دوسرے عورتوں کو دکھانا مقصود ہے, اپنے آپ کو برتر بتلانا مقصود ہے, دوسروں کو حقیر گرداننا مقصود ہے, تو یہ تو کبیرہ گناہ ہے بھی, یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. دوسروں کو دکھانا مقصود ہو, ریاکار. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے ریا و نمود اور دکھلاوے کا کپڑا پہنا, جس نے ریا و نمود اور دکھلاوے کا کپڑا پہنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے کہا کہ مالدار بہت ہوتے ہیں لیکن وہ بہت خراب ایک دم ردی لباس پہنتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی وعید بیان کی ہے, یہ بھی ریاکاری میں آتا.
اسی طریقے سے اللہ نے دیا ہے، لیکن لوگوں کو حقیر سمجھنے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جو شروط ہم نے بتلائے اس شروط کے حساب سے کوئی اچھا کپڑا پہنتا، روزانہ پہنے، کوئی حرج نہیں بھی۔ عورت تجارت چند شروط کے ساتھ کر سکتی ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے نہ تجارت کرے، دوسری بات عام شاہراہوں پر اس کی دکان نہ ہو، وہ باحجاب ہو، اجنبی مردوں سے وہ کلام نہ کرے، یہ سارے شروط ہیں، اور حلال و پاک چیزوں کی تجارت ہو۔ تو اپنے گھر میں جیسے کوئی کپڑا سل لے رہا ہے، اپنے گھروں میں عورتوں کے لیے صرف کپڑا کوئی بیچ رہا ہے، کوئی حرج نہیں بھائی، بیچیں، لیکن وہاں مرد بھی آتے ہوں اور عام شاہراہ پر وہ دکان ہو، اگرچہ وہ حجاب پہنی ہوئی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب عورتیں تجارت میں اپنے شوہروں کی، اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی بھی مدد کریں گی، ہاتھ بٹائیں گی اس میں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہاں؟ ہاں، تو وہی تو ہم نے بتلایا، وہی بات تو ہم نے کہی ابھی، وہی بات تو ہم نے کہی، اگرچہ حجاب ہے لیکن وہاں اجنبی مرد بھی آتے ہیں، عورتوں کے ساتھ مرد بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، تو ایسی دکان پر نہیں بیٹھ سکتی ہیں بھائی، یہ شرعی حکم ہے اس کا۔ خلاص، بہت زیادہ ہو گیا سب۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔